اب ہم جا رہے ہیں اس طرف جہاں سلطنت عثمانیہ سے منسوب انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی واچز موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بنائی گئی انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی یہ گھڑیاں ہیں جو سلطنت عثمانیہ سے منسوب ہے۔ یہ گھڑیاں ابتدائی دور میں تو استعمال نہیں ہوئی، مگر مڈل اور آخری دور میں یہ گھڑیاں سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیر استعمال رہی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سونے چاندی سے تیار کی گئی یہ گھڑیاں انتہائی خوبصورت۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری جانب جہاں پر بہت سے سلطانوں کی اصل تلواریں موجود ہیں، جن میں فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کی بھی تلوار موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری قدیم تلواریں ہیں جو سلطانوں نے اور بہت سے سپہ سالاروں نے استعمال کی۔ اب یہ جو آپ کو سامنے کلہاڑا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھنے میں تو نورگل درگت علب جیسا ہے، مگر یہ اصل میں نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد آپ کو اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلواریں جنہیں سونے اور چاندی کے کورز کے اندر کور کیا گیا ہے، اور یہ آپ علامات بھی دیکھ رہے ہیں جو مختلف سلطانوں کی علامات نشانیاں ہوتی تھی، اور یہ تلواریں اور یہ وہ سوٹ ہے جو سلطان پہن کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، یہ جنگی لباس۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ جنگی لباس ہے۔ اس کو حفاظت کے لیے سلطان پہنا کرتے تھے اور پہن کر جنگ میں جایا کرتے تھے۔ اب یہ وہ ریل کلہاڑا ہے جس کو ترگت علب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ ترگت علب کے اصل کپڑے ہیں جو وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو رائٹ طرف تلوار ہے وہ سلطان عثمان دوم کی ہے، جبکہ جو لیفٹ طرف تلوار اور نشانی علامت ہے وہ سلطان مراد چہارم کی ہے۔ اب یہ جو آپ کو انتہائی خوبصورت علامت اور تلوار نظر آ رہی ہے، یہ سلطان سلیم دوم کی یہ علامت ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی پیاری خوبصورت یہ علامت بنائی گئی ہے، سلطان سلیم دوم کی یہ علامت ہے۔ اب یہ جو آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے، یہ سلطان محمد سوم کی تلوار ہے، اور اس کے ساتھ جو علامت ہے وہ سلطان احمد اول کی علامت ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت یہ علامات بنائی گئی ہے، اور اتنی ہی پیاری اور زبردست یہ تلواریں۔ یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلہاڑے، وہ ڈال جن کے ساتھ میدان جنگ میں بچا جاتا تھا تاکہ تلوار کی وار سے محفوظ رہ سکیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کو انتہائی خوبصورت تلوار نظر آ رہی ہے، یہ سلطان بایزید دوم کی تلوار ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ڈیزائننگ کے ساتھ یہ تلوار بنائی گئی ہے، یہ سلطان بایزید دوم کی تلوار ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کو میں تلوار دکھانے جا رہا ہوں وہ سلطان محمد دوم کی تلوار ہے، جو کہ فاتح قسطنطنیہ ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جو سلطان محمد دوم کی تلوار ہے جس کے ساتھ آپ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور فاتح قسطنطنیہ کہلائے۔ اب یہ وہ گنز ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیر استعمال رہی، جنہیں آخری سلطانوں نے استعمال کیا۔ اب ظاہری طور پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر انتہائی خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے، کسی کو سونے کے ساتھ تو کسی کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہے، اور یہ وہ زرے ہیں جن کو وہ پہنا کرتے تھے، اور یہ وہ کیپ، وہ ڈال جن کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو تلوار کے وار سے محفوظ رکھ سکیں، اور یہ وہ کیپ جو سر پر پہنا کرتے تھے۔ اب یہ جو تلوار ہے سب سے بڑی تلوار، اس کو ایک سمندری ڈاکو پیئر گیرفولس ڈونیا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قدیم تلواریں ہیں، یہ قدیم علامات ہیں جو مختلف سلطانوں کی ہیں، اور مختلف سپہ سالاروں، مختلف بہادر جنگجوؤں کی یہ ساری کی سارے ہتھیار ہیں جنہیں وہ میدان جنگ میں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے ترکی کے شہر استنبول میں توپ کاپی پیلس میوزیم میں یہ موجود ہیں۔
یہ تمام تلواریں، یہ تمام ڈالز، یہ تمام علامات مختلف سلطانوں سے منسوب ہے۔ یہ آپ گنز بھی دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت گنز جن کے اوپر اب کافی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے۔ کسی کو سونے کے کور کے اندر ڈھانپا گیا ہے تو کسی کو چاندی کے کورز کے اندر ڈھانپا گیا ہے، اور ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو اور زیادہ بڑھایا گیا ہے اور ان کو نمائش کے لیے میوزیم میں رکھا گیا ہے تاکہ آنے والے لوگ ان کو دیکھ سکے۔ اب یہ وہ مکمل لباس ہے جو ایک سلطان، ایک بہادر جنگجو، ایک سپہ سالار پہن کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، جس کے اوپر ہی ذرہ موجود ہے تاکہ آپ اپنی چشت کو محفوظ رکھ سکے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کے اوپر بھی محفوظ کور بنایا گیا ہے تاکہ میدان جنگ کے دوران آپ کا جو ہاتھ ہے وہ تلوار کی ضرب سے کٹ نہ جائے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیپ جنہیں استعمال کیا گیا، اس کے اندر سوراخ بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر آیات مبارک بھی لکھی گئی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھا جاتا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تیر ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا تھا، انہیں بھی اس میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکے اور ان کے بارے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جان سکے۔ یہ وہ کمانز ہیں جن کے ذریعے تیروں کو چلایا جاتا تھا، اور یہ وہ کلہاڑے ہیں جو ان کے زیر استعمال رہے سلطنت عثمانیہ کے، یہ وہ خنجر ہیں۔ اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس کچن کے اندر جہاں پر سویٹ ڈشز بنائی جاتی تھی، یہاں پر مٹھائیاں جو بھی سویٹ ڈشز تھی وہ یہاں پر تیار ہوتی تھی۔ یہ آپ کچن کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، یہ اسی کنڈیشن میں موجود ہے، یہ دیواریں اسی زمانے کی بنی ہوئی ہیں اور اسی حالت میں موجود ہے، چاہے وہ نیچے فرش ہو وہ بھی اسی طرح موجود ہے، اور جو سویٹ ڈشز بنانے کے لیے سامان یہاں پر موجود تھا وہ اسی طرح یہاں پر رکھا گیا ہے، چاہے وہ کڑھائی ہو، چاہے وہ دیگ ہو، چاہے وہ ان کو ہلانے کے لیے بڑا یا چھوٹا چمچ جنہیں کرچا کہا جاتا ہے وہ ہو، وہ اسی طرح یہاں پر رکھے گئے ہیں تاکہ آنے والے ان ہسٹوریکل برتن کو بھی دیکھ سکے۔ اور اس کچن کو دا میگنیفیشن سلطان سلیمان سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ انہوں نے بنوایا تھا۔ اب آپ کو میں لے کر چلتا ہوں اس جانب جہاں پر سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے فیملی کے زیر استعمار رہنے والے برتن موجود ہیں۔ آپ کو وہ برتن دکھاتا ہوں جو کہ قدیم اور انتہائی خوبصورت جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیر استعمال رہے۔ یہ وہ برتن ہے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیر استعمال رہے، آپ نے ان کو استعمال کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس جانب جہاں پر اسلامی لائبریری موجود تھی، جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اور اسلامی کتب کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو رستے میں آنے والی ایک قدیم اور انتہائی خوبصورت اور دلکش چیز دکھاتا ہوں۔ یہ جو آپ کو سامنے تخت نظر آ رہا ہے یہ اوریجنل اصل تخت ہے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے ان کو استعمال کیا۔ یہ آپ کے استعمال میں رہنے والا اوریجنل اور اصل تخت ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اسلامک لائبریری کی طرف۔ میں نے آپ کو سارے محل کی سیر کروا دی، اب آپ کو سب سے زیادہ متبرک جگہ کی سیر کرواتا ہوں جو کہ میری نظروں میں سب سے زیادہ متبرک ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور یہاں پر اسلامی کتب کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لائبریری ہے کیپ تاپسی جو کہ اسلامی لائبریری ہے اوٹومان امپائر کی، سلطنت عثمانیہ کی۔ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر لوگ آرام سے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اسلامی کتب کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہ سامنے آپ کو الماری بھی نظر آ رہی ہے جس کے اندر اسلامی کتب اور قرآن پاک رکھے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سامنے اسٹیچو بنایا گیا ہے جہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ آدمی، یہ شخص قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہاں پر دوسری طرف بھی ایک اسٹیچو بنایا گیا ہے جہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یہ شخص الماری کے اندر سے کتب یا قرآن پاک نکال رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر